السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 رجب کی مناسبت سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر بات کر رہے تھے، اور پچھلے اسباق میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے جان لیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے قبول اسلام انہوں نے کب کیا، اور عشق نبوی میں ان کا کیا کردار رہا، ان کے اہم کارنامے کون کون سے تھے، اور وہ بہت ہی عظیم سعادت جو پہلی بار بحری بیڑا تیار کرنے پر ان کو ملی، کتنی عظیم سعادت ان کو ملی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ان کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر بیٹھے تو ابتدا ہی سے بڑے سلحجو اور مسلمانوں کے آپس کے قتال سے سخت متنفر تھے۔ شروع میں مفسدین نے انہیں بھی بہت بھڑکایا، مگر وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے، اور 41 ہجری میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سالانہ 10 لاکھ درہم وظیفہ مقرر کر دیا، اور تمام مسلمانوں نے بھی متفقہ طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجمع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سال ہے جس میں امت کا منتشر شرازہ جو ہے وہ ایک بار پھر مجتمع ہو گیا تھا۔ حضرات اہل بیت جو تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت اور صلح کے جو عہد کیا تھا، آپ کے ہاتھ پر جو بیعت خلافت کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک وہ اس پر قائم رہے، اور یہی سبب ہے کہ جب حجر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقص بیعت کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو آپ نے جواب دیا، ہم بیعت کر چکے ہیں، عہد ہو چکا ہے، اب اسے توڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نقض بیعت۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے مدینے تشریف لائے تو ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرنے پر آپ کو برا بھلا کہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے برا مت کہو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رات اور دن کی گردش اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر نہ ہو جائیں گے، اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس صلح اور مصالحت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کے لقب سے یاد فرماتے رہے، اور آپ کے حق میں دعائیہ کلمات ادا کرتے رہے۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعزیت کی، تو انہوں نے جواباً فرمایا، جب تک امیر المومنین حیات ہیں اللہ تعالیٰ نہ ہمیں غمگین ہونے دیں گے، نہ ہی کوئی مصیبت اور تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اموال پیش کیے تو جواب میں انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی قرابت داری میں وصل پیدا کرے اور آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بالکل ٹھیک تھی، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ تسلیم کیے گئے، اسی لیے اس سال کو عام الجمع کہا جاتا ہے، جمع یعنی سب کو جمع کر لیا۔ حضرت ابو زرع رازی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن کی صلح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر صحابہ کے اجماع کو برحق مانا ہے۔ صحابہ کبھی باطل پر جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت اورازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہت سے اصحاب رسول نے پائی ہے،
ان صحابہ میں حضرت سعد، حضرت اسامہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت مسلمہ بن خالد، حضرت ابو سعید، حضرت ابو رافع، حضرت ابو امامہ، حضرت انس بن مالک اور کئی حضرات صحابہ جو ان حضرات سے کئی زیادہ بڑے ہیں، جن کے نام لیے یہ سب حضرات ہدایت کے چراغ، علم کے مٹکے تھے، نزول قرآن کے موقع پر حاضر و موجود تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مراد قرآن سمجھی تھی، اور یہ بات تو پکی ہے کہ امت محمدیہ معصوم نہیں ہے، مگر علی السبیل الاجماع ضرور معصوم ہے۔ اب پھر صحابہ اکرام کا کسی مسئلے پر اجماع کر لینا تو اس مسئلے کو کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلے کا مثل بنا دیتا ہے۔ حضرت امام ابو بکر لکھتے ہیں جس مسئلے پر صحابہ اجماع کر لیں وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلے کی طرح ہوتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض رکھتے ہیں نا، وہ جان لیں کہ وہ کن گمراہ کن غلط فہمیوں میں کا شکار ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جید صحابہ، بہت اعلیٰ مرتبہ صحابی ہیں۔